کے دوسرے پیریڈ میں ہم نے دیکھا اس کی ایک جھلک، جو بھی آدمی ہاسپٹل گیا مر کے آیا، مگر جن لوگوں نے جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کروایا وہ آدمی آج بھی ہمارے سامنے مسکرا رہا ہے۔ جو محلے میں جھولا لے کر کے گھومتا تھا، جس کی دوا کو لوگ ویلیو نہیں دیتے تھے، جس کے انجیکشن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے تھے، وہی آدمی انجیکشن دے دے کر کے لوگوں کو بچایا۔ اور جس ڈاکٹر کے آفس میں چیمبر میں بڑا بڑی شیلڈ رکھی ہوئی ہو، بڑے بڑے فارمولے رکھے ہوئے ہوں، جس کے پاس نمبر لگا کر کے آدمی ملاقات کرتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس جو بھی گیا تو آدمی مر کے لوٹا۔ ہاسپٹل سے بہت کم لوگ زندہ لوٹے۔ اللہ رب العزت کس کے ہاتھ میں کون سا کمال دے دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ الحمدللہ ایک تحصیل اور قابل مبارکباد ہے۔ یہاں کے جتنے علماء تشریف فرمائے منبر نور پر، تمام کے تمام علماء بھی اگر اتنی دیر تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان علماء کا اخلاق الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت اس اخلاق کو سلامت رکھے، زور سے آمین کہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص محفل جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا، خوبصورت تقریر آپ نے ملاحظہ فرمائی حضرت اللہ علامہ مولانا اختر رضا چترویدی صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی سے بڑی خوبصورت خطاب، بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور میرے بھائی ایوب فیضی سے شاندار نعتیہ شاعری کا جوہر آپ نے دیکھا، چھوٹے بھائی شہزاد سنبل پوری سے بھی آپ نے نعتیہ شاعری کا خوبصورت تیور ملاحظہ فرمایا۔ جمال اختر پلاموی یہ وہ نام ہے جس نام کے آنے کے بعد ہی، زبان پر آنے کے بعد ہی ہماری خوبصورت مسکراہٹ میں بھی خوبصورتی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں وہ ملکہ عطا فرمایا ہے، کب جلسے کو کس رخ موڑ دیں اور کب کون سی چیز چاہیے ان کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنے حسین اخلاق سے نوازا ہے۔ ممکن ہے کہ گڑھوا اور پلامو والے یہ سوچے کہ یہ ہمارے گھر کے ہیں، مگر باہر جو ان کا کریز ہے، جو ان کا الحمدللہ نقابت کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، برمحل شعر کہنے کے حوالے سے جو ان کا لیبل ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اسٹیٹس کو سلامت رکھے، زور سے آمین کہیں، ان کے اسٹیٹس کو سلامت رکھے۔ مجھے آج اتنا خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بچپن کے یار حضرت مولانا نور عالم صاحب قبلہ کی صورت میں میری ملاقات ہوئی ان سے، مدرسے سے بچھڑے اور آج ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ علماء اہل سنت کی توجہ کا طالب صرف اور صرف اس لیے کہ دوران گفتگو طلاقت لسانی یا سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو آپ آپس میں سرگوشیاں کریں، اس سے بہتر ہے چپکے سے میرے کان میں کہہ دیں، میں اللہ اعلان توبہ کرنے کے لیے راضی ہوں، اور آپ کی توجہ اس لیے کہ آپ جس مقصد سے آئے وہ مقصد آپ کا حل ہو جائے۔ علامہ مسعود اختر صاحب قبلہ مصباحی بھی رونق اسٹیج ہے، منبر نور پر تشریف فرما ہے۔ علامہ شوکت صاحب، قاری مزمل صاحب، یہ تمام علماء اور علاقائی جتنے بھی علماء ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اچھے ہیں، الحمدللہ مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے اچھے ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی محبتوں کا سہارا چاہتا ہوں، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، کوئی ضرور نہیں ہے تقریر آدمی بہت دیر تک کرے اور بہت دیر تک لوگوں کو سنائی جائے۔ حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں کہ نبی کی تعریف لوگوں کے سامنے تب تک کی جائے جب تک لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے۔ زور سے زور سے زور سے حضرت امام قلیوبی فرماتے ہیں زبردستی کسی کے سامنے بیٹھ کر مصطفیٰ کی تعریف نہ کی جائے، چونکہ یہ تعریف میرے پیغمبر کی ہے، چرچا میرے مصطفیٰ کا ہے، حسن میرے مصطفیٰ کا بیان ہو، تو جب لوگ سنیں تو چہرے پہ تبسم رہے، چہرے کھلے رہے، اس کے چہرے پہ ہریالی رہے، چونکہ دنیا میں تمام لوگوں میں اگر کوئی سب سے بہترین ہے تو وہ میرے مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب حضور کی بات ہو، جب حضور کی چرچا ہو، جب حضور کی تعریف ہو، زبردستی کسی کو بیٹھا کر نہیں، ان لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کی تعریف کی جائے جو لوگ مصطفیٰ کا ذکر سنیں تو چہرے پہ ہریالی چھا جائے، چہرے پہ تبسم چھا جائے، اور ایسا لگے کہ بیٹھ کر مصطفیٰ جان رحمت کا چرچا وہ لوگ سن رہے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو چاہنے والے،
مصطفیٰ جان احمد کے دیوانے خدا فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق read the name of your sustainer who created the human being from the blood clot پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوٹھے سے تمہیں پیدا فرمایا قرآن مقدس کی سب سے پہلی آیت نزول کے اعتبار سے مصطفیٰ اس آیت کی تائید میں فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ search for knowledge is necessary is essential for every Muslim male and Muslim female علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے مصطفیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسیف seek the knowledge even going to China seek the knowledge even it be in China علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے یعنی انسان کو بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا انسان کا وقار چاہیے پڑھنا ہوگا انسان کی زندگی میں انقلاب لانا کے لیے اسے پڑھنا ہوگا مصطفیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ جب فدیہ کا معاملہ طے فرمایا تھا تو مصطفیٰ جان احمد نے فرمایا کہ کوئی ایک مسلم قیدی کسی 10 مسلمان کو پڑھا دے یہی یہ فدیہ ہو جائے گا اس سے مصطفیٰ نے علم کی اہمیت بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے علم کا وقار کیا ہے تمہیں وقار چاہیے پڑھنا ہوگا تمہیں بلندی چاہیے پڑھنا ہوگا تمہیں انقلاب چاہیے پڑھنا ہوگا ہر ایک آدمی اپنے دماغ میں یہ بات بیٹھا لے کہ زندگی کے تمام تر معاملات میں اگر اپنے آپ کو پاورفل بنانا ہے تم اپنے بچوں کو دری بچھانے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو اپنے بچوں کو نیتاؤں کی کرسی بچھانے کے لیے کیوں استعمال کرتے ہو ڈاکٹر بننے کے بعد بھی تمہارا بیٹا کرسی بچھائے گا انجینئر بننے کے بعد بھی تمہارا بیٹا کرسی بچھائے گا پروفیسر بننے کے بعد بھی تمہارا بیٹا آنے والے بدھائک کے لیے کرسی بچھائے گا دری بچھائے گا اس کے لیے جوتیاں سیدھی کرے گا تمہیں خدا نے اس لیے پیدا نہیں فرمایا خدا فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جب تک خلافت کا تصور ہوگا اقتدار کا تصور ہوگا جب تک خلافت کا تصور ہوگا پاور کا تصور ہوگا مطلب نہیں سمجھے ڈاکٹر بنانے کے بعد گھمنڈ کر رہے تھے انجینئر بنانے کے بعد غرور کر رہے تھے پروفیسر بننے کے بعد غرور کر رہے تھے اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا تھا ڈاکٹر بننے کے بعد انجینئر بننے کے بعد گھمنڈ مت کرنا غرور مت کرنا مگر وہ آدمی جو قرآن پڑھتا ہے اسے غرور کرنے کا حق ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور قرآن پڑھ کر قرآن پڑھانا جانتا ہے جن لوگوں نے علم کی تقسیم کی کہ یہ علم دنیاوی ہے علم دینی ہے میں اس تقسیم کے خلاف ہوں علم دین اور علم دنیاوی کیا ہوتا ہے یہ جو تقسیم لوگ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا علم دنیاوی ہے انجینئر بننا علم دنیاوی ہے پروفیسر بننا علم دنیاوی ہے نہیں میں تقسیم اس کی دو طرح کی مانتا ہوں کہ علم نافع اور علم غیر نافع یعنی ایک ایسا علم اعلیٰ حضرت فتح رضی اللہ لکھتے ہیں کہ ایک دعا کرنا اپنے رب سے کہ پروردگار مجھے علم نافع عطا فرما زور سے بولیے علم نافع عطا فرما آپ کیا فرماتے ہیں جب آپ پڑھنے کے لیے آتے درسگاہ میں استاد جب کتاب کی شروعات کرواتے ہیں فرماتے اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربی زدنا علما نافعا وفہما کاملا وشعورا بالغا وذہنا بدیعا یعنی ہر آدمی کو علم حاصل ہو تو علم نافع حاصل ہو علم غیر نافع کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک آدمی اگر ڈاکٹر بن جاتا ہے ڈاکٹر نہیں ہے سن رہے ہیں بھائی صاحب ہیلو What happened, sir? Just I have started my speech. In spite of that, you are going here and there, looking here and there. It's not fair. سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے جلسے اس ہنگامے کی نظر ہو جاتے ہیں مگر آدھے گھنٹے کی گفتگو آدمی اگر بغور سن لے
طبیعت لگا کر سن لے تو اس آدھے گھنٹے کی تقریر میں آدمی کی آدھی زندگی کا علاج ہو سکتا ہے۔ آپ اس بات کو احساس کریں، چونکہ یہ حضور کی محفل ہے، یہاں ودھایک کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں ایم ایل اے ایم پیز کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں کیوں ان لوگوں کی بات کروں؟ کیا حیثیت ہے ان لوگوں کی؟ یہ اسٹیج نہیں، یہ منبر رسول ہے۔ جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی تھی یہ اسٹیج تھا، مگر جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوگی اب یہ اسٹیج نہیں، منبر رسول بن گیا۔ اب یہاں بیٹھ کر کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی ودھایک کی بات نہیں ہوگی، یہاں بات ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہوگی، یہاں حضور کی بات ہوگی، گنبد خضرا کی بات ہوگی، شہر مدینہ کی بات ہوگی۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو وی آئی پی تصور نہ کرے۔ بہت سارے جلسوں میں دو چار وی آئی پی قسم کے لوگ کبھی اس طرف بیٹھ جائیں گے، کبھی اس طرف بیٹھ جائیں گے، کرسی لگا کر پاؤں میں پاؤں چڑھا کر بیٹھ جائیں گے، جیب میں ہاتھ ڈال کر اس طرح سمیٹ کر ہاتھ کو، علماء کے سامنے اس طرح ہاتھ سمیٹ کر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے، پاؤں چڑھا کر بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد ان کے لیے حکم ہے کہ داہنی طرف مڑ جائے، مقتدی کی طرف پیٹ کر کے امام کے لیے دعا کرنا مکروہ ہے۔ جب تمہارا اتنا احترام ہے تمہارے امام کا کتنا احترام ہونا چاہیے۔ اپنے امام کے سامنے کبھی بھی ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا، کبھی ہاتھ کو اس طرح فولڈ کر کے بیٹھنا ادب کے خلاف ہے۔ امام کے حجرے میں جاؤ، حضور صدر الشریعہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی امام کے کمرے میں جانا، جب تک امام اجازت نہ دے کمرے میں داخل ہونے کی جرأت نہ کرنا، ان کے کمرے میں جانا، اجازت لے کر داخل ہونا، اور جب تک بیٹھنے کے لیے نہ کہے امام خبردار ان کے بستر پر بیٹھنے کی جرأت مت کرنا، ان کے بستر پر بیٹھنے کی ہمت مت کرنا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب امام کے کمرے میں جاؤ، جب کسی عالم کے حجرے میں جاؤ، ان سے کہو کہ حضرت بیٹھنے کی اجازت ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے تب بیٹھنا ہے، ورنہ ایک گھنٹہ بھی کھڑا رہنے کے لیے امام اگر اجازت نہ دے، ایک گھنٹہ بھی کھڑا رہنا پڑے تو کھڑا رہ جانا، یہ علم کے ادب اور احترام کی بات ہے، یہ علم کے احترام کی بات ہے۔ چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ سیکریٹری ہو، چاہے وہ خزانچی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ میرے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ حضرت امام محمد، حضرت امام اعظم حنیفہ کے مسند پہ ایک دن بیٹھ گئے، سارے لوگ سن رہے ہیں، ایک بار دور سے کہے یا رسول اللہ۔ حضرت امام اعظم حنیفہ کے مسند پہ ایک دن بیٹھ گئے حضرت امام محمد۔ میں اپنے تمام طلبہ سے جن بچوں کی آج دستار ہو رہی ہے، ممکن ہے کہ ان بچوں کے لیے بھی کامیاب باتیں ہو جائیں، ان کے لیے بھی یہ سبق کی بات ہو جائے۔ امام محمد اچانک ایک دن حضرت امام اعظم حنیفہ کے درسگاہ میں بیٹھ گئے، جہاں پہ بیٹھ کر وہ پڑھاتے تھے۔ امام اعظم تشریف لائے، کہا میرے مسند پہ کیسے بیٹھ گئے؟ کہا بیٹھ گیا، طبیعت صحیح بیٹھ گیا۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں تم میرے مسند پہ بیٹھ گئے، اس لائق ہو گئے تم کیا؟ امام محمد فرماتے ہیں آپ کے عطا سے، آپ کی پڑھائی کی وجہ سے، آپ کی نوازش کی وجہ سے میں اس لائق ہو گیا۔ امام محمد جب کہتے ہیں میں اس لائق ہو گیا، حضرت امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں اگر تو اس لائق ہو گیا کہ میرے مسند پہ بیٹھ جائے تو پھر بتا نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے یا نماز کی شروعات سنت سے ہوتی ہے؟ زور سے زور سے زور سے، نماز کی شروعات فرض سے ہوتی ہے یا نماز کی شروعات سنت سے ہوتی ہے؟ حضرت امام محمد خاموش ہے، جواب دیتے ہیں میں اپنے درسگاہ میں پڑھانے والے مدرسین اور اساتذہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے مدرسے میں طلبہ کو اس بات کی تنبیہ کرے جس درسگاہ میں بیٹھ کر حافظ صاحب پڑھاتے ہیں یا جس درسگاہ میں بیٹھ کر قاری صاحب پڑھاتے ہیں یا علماء پڑھاتے ہیں، جیسے ہی درسگاہ کا وقت ختم ہو جائے وہ بستر سمیٹ دیا جائے، گیس کو اٹھا لیا جائے، ورنہ خالی وقت میں بچے اس پر بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں، خالی وقت میں بچے اس پر بیٹھ کر کے وہ اپنا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں۔ یہ استاد کے مسلک کے خلاف ہے، درسگاہ کی ادبی، درسگاہ کے احترام کے خلاف ہے۔ اگر بچے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ بچہ ادب کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں میرے مسند پہ بیٹھ گیا، اگر اپنے آپ کو اس لائق سمجھتا ہے تو بتا نماز کی شروعات فرض سے ہوتی ہے یا سنت سے ہوتی ہے؟ امام اعظم حنیفہ نے سوال کیا، امام محمد جواب دیتے ہیں مجھے معلوم ہے نماز کی شروعات فرض سے ہوتی ہے۔ امام اعظم حنیفہ فرماتے ہیں جواب غلط ہے، پھر آپ نے پلٹ کر جواب دیا اگر فرض سے نہیں تو نماز سنت سے شروع ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں جواب غلط ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں پھر صحیح جواب کیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ہیں بیٹا استاد سے بیٹا شاگرد چاہے جس لیول پر بھی پہنچ جائے استاد کے قدموں کے غبار کے بھی برابر نہیں ہے وہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
آپ فرماتے ہیں نماز نہ سنت سے شروع ہوتی ہے نہ فرض سے شروع ہوتی ہے بلکہ دونوں سے ایک ساتھ شروع ہوتی ہے. فرض تکبیر کہنا فرض ہے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو سے تک لے جا کر ناف کے نیچے باندھنا یہ مصطفیٰ کی سنت. یہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں. تو ہر ایک آدمی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے. علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ جب بھی کسی کو امام بھیجتے تھے کہیں پر کسی مسجد کے لیے اپنے علماء سے آپ 3 نصیحتیں کرتے تھے. ان 3 نصیحتوں کو یاد کرنے کے لیے خاص طور پر بولتے تھے اپنے علماء کو کہ ان 3 نصیحتوں کو یاد رکھو گے تمہاری امامت کی جگہ کوئی نہیں چھین پائے گا. علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں پہلی نصیحت یہ کہ تم جس بستر پر سوتے ہو یا جس جگہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہو اس بستر پر چاہے صدر آئے چاہے سیکریٹری آئے چاہے خزانچی آئے وقت کا کتنا بڑا سیٹ آئے تمہاری جگہ پر بیٹھنے کا لائق وہ نہیں ہے. اسے اپنے بستر پہ مت بیٹھانا. جہاں پہ تم بیٹھ کر کے اپنی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو اس جگہ پہ اسے کبھی مت بیٹھانا. ان کے لیے الگ سے وی آئی پی کرسی لگا دینا الگ سے وی آئی پی چیئر لگا دینا. وہ وہاں بیٹھے جہاں کے لائق ہے جہاں کے تو لائق ہے وہ لائق وہ نہیں ہے. تمہاری شان الگ ہوتی ہے تمہاری حیثیت الگ ہوتی ہے تمہاری شان الگ ہوتی ہے. وقت کا بڑے سے بڑا سیٹ وہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور تمہارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے. کیا کہنے مصطفیٰ کے کھڑے ہونے کی جگہ امام کی حیثیت الگ ہے مقتدی کی حیثیت الگ ہے. ایک عالم کا وقار الگ ہے عام پبلک کا وقار الگ ہے. کیرلا کی دھرتی کیرلا کی عوام بہت زیادہ خوشحال ہے باقی تمام صوبوں کے بنسبت دنیا میں جتنے ہندوستان میں جتنے صوبے ہیں جتنے بھی اسٹیٹس ہیں ان تمام اسٹیٹس میں سب سے خوشحال عوام اگر ایز اے مسلم کہیں کی ہے تو وہ کیرلا کی عوام ہے. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا ہوں. غیر مسلم تو ہر ایک اسٹیٹ میں خوشحال ہے جو غیر مسلم ہے وہ ہر صوبے میں خوشحال ہے. مگر کیرلا میں جو مسلمان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں سب سے زیادہ خوشحال پبلک اگر کہیں کی ہے تو وہ کیرلا کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہاں کی عوام علماء کے اندر ہے علماء کے اندر کام کرتی ہے. یعنی ایک عالم اگر لکیر کھینچ لے تو اس کی وہاں کی پبلک ہمت نہ کر پائے کہ اس لکیر کو کراس کر جائے. یہاں ہم ہندوستان میں اور باقی اسٹیٹس میں دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو وی آئی پی اپنے آپ کو تصور کرتا ہے. علماء کیا بول رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرا بھی جو چاہتا ہے وہ کریں گے میری طبیعت جو چاہے گی کرے گی. علماء کیا کہتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں کہتا ہوں خبردار اپنے آپ کو اتنا آزاد مت سمجھو اپنے آپ کو اتنا وی آئی پی مت سمجھو. وی آئی پی اگر کوئی ہے تو میرے مصطفیٰ ہے. میرے مصطفیٰ کے فرمان کو یہاں تک پھیلانے والے انہی علماء کی محنتیں ہیں. اس لیے علماء کی قدر ہونی چاہیے طلباء کی قدر ہونی چاہیے. مدرسے میں پڑھنے والے بچے صرف پارا ہونے کے لیے نہیں ہے کہ وہ پھٹی ہندی پہن کر وہ سیدھا کرتا پہن کر وہ اپنے کاندھے پر پارا ڈھوتے ہوئے تمہارے مرحومین کی مخلوق کروائے. وہ صرف اس لیے نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کے آدمی بولتا ہے یہ دیکھو غربت کا اعلان جا رہا ہے یہ دیکھو غریبی غریب لوگ جا رہے ہیں. صدر کا بیٹا یہی سوچ کر صدر اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے. میرا بیٹا اگر جائے گا مدرسے میں تو وہ بھی غریب کہلائے گا. سیکریٹری کا بچہ یہی سوچ کر سیکریٹری اپنے بچے کو مدرسے میں نہیں پڑھاتا ہے کہ میرا بیٹا بھی غریب کہلائے گا میرا بیٹا بھی نفیس کہلائے گا. لاکھوں روپے کا ڈونیشن سالانہ دے گا مگر میرا بیٹا پڑھے گا تو انگلش میڈیم میں میرا بیٹا پڑھے گا تو ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا پروفیسر بنے گا. 6,000 کی تنخواہ میں کیا رکھا ہے 6,000 کی سیلری پائے گا یہ مولوی اس کی حیثیت کیا ہے اس کی اوقات کیا ہے. میرا بیٹا 7,000 کی تنخواہ پاتا ہے میرا بیٹا لاکھ روپے مہینہ کھاتا ہے. میری ایک حیثیت ہے میرا ایک کریز ہے میرا ایک وقار ہے. میں کہتا ہے ظالم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ڈاکٹر بن جانے کے بعد وہ 7,000 کی سیلری پائے گا لاکھ روپیہ مہینہ کمائے گا ترقی کرے گا بائک خریدے گا اور زیادہ ترقی کرے گا 4 ویلر کار خریدے گا اور زیادہ ترقی کرے گا وہ ٹرین خرید لے گا اور زیادہ ترقی کرے گا ہوائی جہاز پر چلے گا. اس سے زیادہ اس کی کیا ترقی ہوگی. مگر مدرسے میں پڑھنے والے جب طلبا زمین پر چلتے ہیں تو بلیٹ نہیں ہے تو کیا ہوا ہوائی جہاز نہیں ہے تو کیا ہوا کار نہیں ہے تو کیا ہوا بلبلے سگرا اپنے پالوں کو بچھا دیا کرتے ہیں مدرسے کے طلبا اوپر چلا کرتے ہیں. نعرہ تکبیر
اب مدرسے کے طلبہ کو سپورٹ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. میرا بچہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے, مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں ہے, مگر مدرسے کے بچوں کے اندر ذرا سی کوئی کوتاہی دیکھ لے, ذرا سی کوئی خطا دیکھ لے تو اس وقت میٹنگ ہونے لگتی ہے چوراہے پر, چائے کی دکان پہ, پان کی دکان پہ, چائے کی دکان پہ بیٹھنے والے لوگوں کو میں چغلی سینٹر کے ممبران کہتا ہوں. وہ چغلی سینٹر ہے, چائے کی دکان, پان کی دکان چغلی سینٹر ہے. جب کہیں سے کوئی خبر نہیں مل پاتی ہے, صبح چلے جاؤ پان کی دکان پہ, فلاں لڑکی کا ایف آئی آر فلاں آدمی سے چل رہا ہے, اس کی خبر چائے کی دکان سے مل جائے گی. فلاں آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اس کی خبر تم کو چائے کی دکان سے مل جائے گی. فلاں کی بیوی فلاں مرد سے بات کرتی ہے, یہ ساری خبریں چائے کی دکان پہ, یعنی غیبت کا اڈا, چغلی کا سینٹر, وہاں جا کر کے آدمی. اسی لیے حضور علامہ شریف قاضی علامہ فرماتے ہیں جب امام بھیجتے تھے, امام کو 3 نصیحتیں فرماتے تھے. دوسری نصیحت یہ ہوتی تھی, خبردار کبھی عوام کے ساتھ بیٹھ کر بازار میں چائے مت پینا, اور چائے کی دکان میں چائے مت پینا, ورنہ چائے پیو گے اپنی عزت بیچ کر اپنے کمرے میں لوٹو گے, اپنا وقار بیچ کر کے لوٹو گے. تم کو چائے چاہیے اپنے کمرے میں چائے منگا کر پینا, چائے یہاں پینا, بازار میں نہیں. دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے. اس لیے بازار میں تم جا کر کے چائے میں پینا. اگر تمہیں کوئی بولتا کہ حضرت آئیے ناشتہ کرتے ہیں, اس کو بولیے کہ ناشتہ لے کر کے آئیے. آپ کے کمرے میں بیٹھ کر کے ناشتہ کریں گے, آپ کے کمرے میں جب ناشتہ کریں گے اس ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ 2-4 مسائل کی باتیں ہو جائیں گی, 2-4 نصیحت کی باتیں ہو جائیں گی. یعنی ایک پکوڑا کھلانے کے چکر میں وہ 4 شریعت کا قانون جان لے گا. سن رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے ہیں, ذرا زور سے کہیں یا رسول اللہ. کیا اچھی بات. مگر ہاں انعام عالم کو مت دیجیے, عالم کو انعام دینا بے وقوفی ہے. شاعر کو اس سے انعام ملنا چاہیے, چونکہ شاعروں کے پاس ہی بچے ہیں, مقرر تو رانڈوا ہوتا ہے, ان کے پاس کسی بچے کے اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے پیسے کی. ماحول ہمارا بچہ 5 سال کا ہے, میں اس بچے کو پوچھتا ہوں بیٹا کیا بنے گا, عالم بنے گا, حافظ بنے گا, قاری بنے گا, مفتی بنے گا, کیا بنے گا, مقرر بنے گا. وہ بولتا ہے شاعر بنوں گا. میں نے کہا اتنا سارا آپشن سے دیا, کچھ بھی چوز نہیں کیا, شاعر بننے میں تم کو کیا حکمت مل گئی. 5 سال کا بچہ. جمال بھائی ملاقات کی, الحمدللہ میرے گھر میں آنا جانا ہے. اللہ رب اختر بھائی چترویدی, الحمدللہ ہم لوگوں کے تعلقات دوستانہ ہے. اللہ رب العزت دوستانے تعلقات کو خدا سلامت رکھے. زور سے آمین کہیں, اور ایک بار کہیں یا آمین کہیں. آمین بھی اتنا سلو بولتے آپ, ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. 5 سال کا بچہ ہے. میں نے پوچھا کیا بنو گے, حافظ بنو گے, قاری بنو گے, عالم بنو گے, فاضل کے مفتی کے مقرر. وہ بولتا ہے شاعر بنوں گا. میں نے کہا شاعر کیوں بن رہے, اتنے سارے آپشن سے دیے, کچھ بھی تو چوز کر. شاعر بننا چاہتا ہے. بولتا ابو جب میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو آپ کو تقریر دیتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کوئی پیسہ نہیں دیتا آپ کو, مگر شاعر کو دیکھتا ہوں تو وہ پیسہ دیتے ہیں لوگ اڑا کر. یعنی میرے بچوں کی لائف برباد کر دی نا آپ لوگوں نے, میرے بچوں کی لائف برباد ہو گئی نا آپ لوگوں کی وجہ سے. مجاہد ملت علماء فرماتے ہیں عالموں کو پیسے دو, اس لیے کہ عالموں کو پیسے دو گے تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ پیسہ فاش کے پتوں میں بکھیرا نہیں جائے گا, وہ پیسہ شراب کی بھٹی میں پھینکا نہیں جائے گا. اس پیسے سے یا تو کتاب خریدے گا یا پھر کھائے گا, اس سے جو انرجی آئے گی اس انرجی سے مصطفیٰ کی حدیث بولے گا. کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تجھے ثواب اس عالم کو ملے گا, خدا تجھے بھی عطا فرمائے. یہ حضور مجاہد ملت علماء فرماتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں یہ بیٹھا لیا کہ میرا بچہ مولانا بن جائے گا. آج کل لوگ اپنے بچوں کو مولانا نہیں بنانا چاہتے. 90% شعرا جو اسٹیج کی دنیا میں کوئی شاعر عظیم بن کے چل رہا ہے, کوئی شعراء اہل سنت کی لمبی فہرست میں 90% شعرا کا حال یہ ہے کہ کوئی اولا پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے, کوئی ثانیہ پڑھ کر کے چھوڑ دیا ہے, کوئی 5 پارہ حفظ کر کے چھوڑ دیا ہے, کوئی مدرسے سے بھاگا ہوا ہے, کسی کا مدرسے سے خارجہ ہوا ہے. آواز اچھی ہے, پبلک میں چل رہا ہے وہ آدمی, لوگ اسٹائل سے پیسے کے ساتھ پیسے کو اڑا رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے یہاں جو شعراء آئے ہیں الحمدللہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, سند یافتہ عالم ہے. میرا چہرہ مت دیکھو شہزاد, تم باہر لے جا کے کہیں میرے ساتھ برا نہ ہو جائے. ایک بار زور سے کہے یا رسول اللہ. ایوب فیضی اور شہزاد الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں.
اچھا کہیں دوسری جگہ بھی ہوں گا, وہاں جو دو شاعر ہوگا میں ان لوگوں کو چھوڑ کے بات کروں گا. میں سمجھ رہے آپ, سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. میں 90% شعرا کی بات کرتا ہوں, لوگوں کے دل و دماغ میں علم کی اہمیت بتاؤ. آواز اچھی ہے, اچھی آواز کی بنیاد پر اگر اس کو پیسے ملتے ہیں, ایک عالم جو بیٹھ کر کے بخاری شریف کی عبارت پڑھ رہا ہے, مسلم شریف سے کوٹ کر کے وہ حدیث سنا رہا ہے, جب تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے, لوگ اپنے بچوں کو کیوں عالم بنائیں گے, کیوں اپنے بچوں کو لوگ مولوی بنائیں گے؟ 15 سال 20 سال مدرسے میں وقت دینے کے باوجود لوگ کی قدر نہیں کریں گے. یہ مت سوچیے کہ میں اپنی سیٹنگ کر رہا ہوں. قوم کی اصلاح تو بہرحال ہونی چاہیے. اگر منبر رسول سے اصلاح نہیں کی جائے گی تو کہاں سے اصلاح کی جائے گی؟ یہاں سے اصلاح نہیں ہوگی تو کہاں سے اصلاح ہوگی؟ میں کہتا ہوں اگر ہمارا ایک عالم دین بیٹھ کر بخاری شریف کی حدیث پڑھ کر سنا رہا ہے, اگر ہمارے جیب سے 5 روپے نہیں نکلتا ہے, اور ایک شاعر آتا ہے گانے کے طرز میں آ کر کے نعت پڑھ دیا, لوگ وہ اسٹائل کے ساتھ پیسے اڑا رہے ہیں, وہ قیامت کے دن وہ شاعر کو ہی پتا چلے گا جو گانے کے طرز میں پڑھ رہا ہے, اور تم کو ہی پتا چلے گا جو اس دور کر کے تم پیسے اڑا رہے ہو. اگر تم کو پیسے اڑانا ہے تو ترنم کی بنیاد پر نہیں, نبی کی نعت کی بنیاد پر پیسے اڑاؤ. جو شاعر پڑھتا ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے, جو خطیب بولتا ہے یہ بھی نبی کی نعت ہے. نبی کی نعت کی حیثیت سے آپ دیجئے گا, بعد میں بہت اچھے, بہت اچھے. اللہ رب العزت سلامت رکھے. جو خطیب بولتا ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے, جو شاعر بولتا ہے یہ بھی نبی کی نعت ہے. تو ایسا نعت آدمی کو سننا چاہیے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے, آپ کے احساسات کو سلامت رکھے. اپنے مدرسے کے طلباء کا سپورٹ کرے, اپنے اساتذہ کا سپورٹ کرے, اس لیے کہ یہ بچے تم نے دیکھا نہیں اندلس کی دھرتی پر جہاں پہ 1000 سال تقریباً اسلام و مسلمانوں کی حکومت رہی, مگر آج وہاں مسلمانوں کا نام و نشان مل گیا. اس کے پیچھے ریزن ہے, وہاں کے لوگوں نے مدرسے کو سپورٹ کرنا بند کر دیا. وہاں مدرسے بند ہو گئے, ایجوکیشن بند ہو گیا, تعلیم بند ہو گئی. مدرسے کا جو پروڈکٹ تیار ہوتا ہے اس کی اہمیت تمہیں آج سمجھ میں نہیں آئے گی. تم کو اہمیت سمجھ میں آئے گی جب ویسی ضرورت پڑے گی. تم نے دیکھا نہیں ابھی آج سے 1 سال پہلے وہ وسیم رافضی جو بی جے پی کا کتا ہے, جو بی جے پی کا بھڑوا ہے, اس نے کہا تھا کہ قرآن کی 26 آیتیں بدل دینی چاہیے. میں کہتا ہے ظالم, قرآن کی 26 آیتیں بدلنے کی بات کرتا ہے. جو مسافر لے کر کے قرآن پڑھتے ہیں اس سے 26 آیتیں بدلی جا سکتی ہے, مگر جو قرآن سینے میں اتر چکا ہے یہاں سے کون سا حرف بدلے گا, یہاں سے کون سی آیت سے بدلے گا؟ میں تجھے ہی نہیں دنیا کے تمام دھرم گروہوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام دھرم گروہوں سے کہو کہ اپنی اپنی کتابیں لے کر دلی کے چوک سے پہنچے, چاہے رامائن ہو, چاہے گیتا ہو, چاہے قرآن ہو, چاہے یجوردین ہو, چاہے کوئی بھی کتاب ہو, چاہے وہ بائبل ہو, انجیل ہو, قرآن مقدس ہو, تمام کی تمام کتابیں لے کر دلی کی چوک سے پہنچو اور سب پر آگ لگا دو. 20 سال چھوڑ دو, 25 سال چھوڑ دو, اور اس کے بعد تمام دھرم گروہوں کو بلاؤ کہ لاؤ اپنی اپنی کتابوں کو, مگر کوئی کتاب نہیں آ پائے گی. مدرسہ اہل سنت انصار العلوم کا ایک چھوٹا سا بچہ اپنا سینہ لے کر کے آگے بڑھے گا, وہ کہے گا میں پڑھتا جاتا ہوں, لکھتا جا, دنیا کی کوئی کتاب نہیں مگر قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور نصیر ملت, فیضان قرآن, فیضان علم و اتحاد کانفرنس, مدرسہ غوثیہ انصار العلوم. دنیا کی کوئی کتاب نہیں مگر قرآن پھر سے تیار ہو جائے گا. یعنی تمہاری لاغ بچانے والے یہ مدرسے کا طلبہ, تمہارے احساس کو بچانے والے یہ مدرسے کا طلبہ. دنیا کے تمام دھرم گروہوں سے پوچھ کہ تمہیں یاد ہے کیا اپنی کتابیں, کسی کو نہیں. 2-4 سلوک سے زیادہ اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے, مگر قرآن مقدس کا اعجاز ہے, مصطفیٰ جان رحمت کی نوازش دے. خدا فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. خدا فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو پیش کیا پہاڑوں کو, میں نے اس قرآن کو پیش کیا آسمان کو, میں نے اس قرآن کو پیش کیا زمین کو, مگر
मगर सबने इसका बोझ लेने से इनकार कर दिया, इसकी ताप बर्दाश्त करने से सबने इनकार कर दिया। मगर देख मुस्तफा का एहसान कि मदरसा का छोटा बच्चा पूरे कुरान को अपना सीने में लेकर के घूम रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़ल दे, मुस्तफा जान रहमत का एहसान दे। वो जो 11,000 का बोल, जो 11,000 का जो हमारे यहाँ हाईवे में, हमारे यहाँ जो मेन लाइन होता है जिसमें 11,000 पावर की बिजली चल रही होती है, अगर कोई 11,000 डायरेक्ट अगर हमारे घर में आ जाए, न हमारा पंखा बचेगा, न हमारा बल्ब बचेगा, न हमारा फ्रिज बचेगी, न हमारा फ्रिज बचेगा, न हमारी वॉशिंग मशीन बचेगी, न हमारा कूलर बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मगर वो 11,000 का पावर पहले वो 11,000 का पावर पहले ट्रांसफार्मर में आता है, फिर वहां से हमारे बोर्ड तक आता है, फिर उसके बाद हर एक लाइट चल रही है, हर एक कुकमा चल रहा है, हर एक तरह का पंखा चल रहा है। मतलब नहीं समझा, कुरान का जितना पावर था, जितना रोग और ताप था, वो तमाम का तमाम पावर पहले आमना के लाल के सीने में आया, मुस्तफा जान रहमत के सीने में आया, फिर मुस्तफा के सीने से कौन के छोटे छोटे बच्चों के सीने में आ रहा है। ये कमाल किसी और का नहीं है, ये कमाल आमना के लाल का है। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख शुक्र एहसान है कि आपने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाज़िल हुआ है, उस कुरान को पढ़ाया अपने बच्चों को, अपने बच्चों को दिल दिमाग में बेटा अच्छा छोटा बच्चा है जाने दो, मगर छोटा बच्चे को जब ये बोल करके जब बाप बोलता है कि जाने दो, यही छोटा बच्चा बड़ा होकर के धमाका करता है। 4 साल की उम्र का बच्चा जब वो खड़ा होकर के पेशाब करता है, जो लोग उससे बोलते हैं तेरा बेटा खड़ा खड़ा पेशाब करता है, तो वो आदमी बोलता है मेरा बेटा बच्चा है, अभी मौलाना साहब बड़ा हो जाएगा तो सीख जाएगा। मैं कहता बेवकूफ, जब बड़ा होगा तो सीखेगा नहीं, लतियाएगा तुझे लात मारना जरूर सीख जाएगा। इसलिए उसके दिमाग में अभी बैठा कि मुस्तफा की तालीमात की खुशबू क्या है, नबी का किरदार क्या है। तुम्हारा बच्चा 4 साल की उम्र का जब उसे केक दिलाने के लिए ले जाते हो उसको दुकान में, तुम ये सोचते हो कि मेरा बेटा केक खरीदेगा, मगर तेरा बेटा कुरकुरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है, तेरा बेटा तेरे के पैकेट की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब है तेरे बेटे का दिमाग काम कर रहा है, तेरे बेटे का नॉलेज काम कर रहा है। वो ये जानता है इसे कुरकुरे का पैकेट बोलते हैं, इसे चिप्स का पैकेट बोलते हैं, इसे तेरे मेरे का पैकेट बोलते हैं। जब उसका दिमाग इतना काम कर रहा है तो उसे बताया जाएगा तो नहीं पहचानेगा क्या। इसे गुंबद खजरा बोलते हैं, इसे खौना काबा बोलते हैं, इसे गौसे आजम के मज़ार का गुंबद बोलते हैं। उसके दिमाग में अभी से मदीने का नक्शा बैठा दे। वो आज बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो जमीन बेच कर भी जाना पड़े, जब तक मदीना ना देख ले वो चैन से ना बैठे। क्या कहने उसके दिमाग में ये बात बैठा दो ताकि वो भी बड़ा होने से पहले बचपन से ही बोलता जाए, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां हर रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और ज्यादा देर नहीं, 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू आप मुलाहिजा फरमा चुके, 2:30 बज गए। बहुत अच्छा प्रोग्राम, मतलब इस सीजन में जो मैंने जितने भी प्रोग्राम किए, इतनी रात तक इतनी शानदार तरीके से अगर लोग बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी खासी तादाद में पब्लिक अगर बैठी हुई है, इसका मतलब है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की तरबियत अच्छी है, जहाँ के लोगों की सोच अच्छी होती है। जो जलसा सुनने वाले नहीं होते वो कहीं भी चले जाए, जलसा नहीं होने वाला, जलसा नहीं सुनने वाले। मैंने तो खाने काबा के हुदूद के अंदर भी पांव काबे की तरफ फैलाकर मैंने बैठा हुआ लोगों को देखा है। जो आदमी नहीं चाहेगा, जिसका दिल अंधेरे में डूबा रहेगा, जिसके दिल में सियाही छाई रहेगी, वो काबे के हुदूद में रहकर भी वो जुल्म करेगा। मगर जिस आदमी का दिल साफ रहेगा, एक मर्तबा काबा को देखेगा तो पूरी जिंदगी में रोज रोज खेलने के लिए काफी हो।
جس کا دل صاف ہوگا، جس کا ذہن صاف ہوگا. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو مدینے میں جا کر وہاں جا کر کے بازار گھومتے ہیں، وہاں جا کر واویلا مچاتے ہیں. وہ مصطفیٰ کا شہر ہے. مصطفیٰ کے شہر میں آدمی کو اپنے احساسات کو بیدار رکھنے چاہیے. خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آدمی پہنچے اپنے احساسات کو بیدار رکھے. جن لوگوں کا دل صاف ہوتا ہے ان لوگوں کی سوچ اچھی ہوتی ہے، ان کے خیالات اچھے ہوتے ہیں. مگر جو میلہ گھومنے آتا ہے، جو بازار گھومنے آتا ہے، اس کو جلسوں سے کیا مطلب ہے؟ لڑکیاں اچھے اچھے کپڑے پہن کر گلی میں گھومے گی، لڑکیاں اچھا اچھا کپڑا پہن کر وہ چوراہے پہ گھومے گا، وہ چائے کی دکان کو اڈا بازی کرے گا، پان کی دکان کو اڈا بازی کرے گا. میں کہتا بے وقوف، جلسہ یہاں ہو رہا ہے، علماء کی محفل یہاں ہے، علماء کا بازار یہاں اترا ہوا ہے، علماء کا قافلہ یہاں پہ ہے. تو پھر بازار میں گٹکوں کی دکان پہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر کی دکان پہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیوں کو میں سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں اچھا اچھا کپڑا پہن کر مارکیٹ میں گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ دکان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سننا چاہیے، نبی کریم کا کلام سننا چاہیے. کیونکہ تمہیں تو زیادہ ضرورت ہے، تمہیں تو سب کچھ پتا ہے، نہیں معلوم ہے اسلام کی تعلیمات نہیں معلوم ہے. آج کل کی لڑکیوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ تجھے یہ داماد کیسا چاہیے، تجھے شوہر کیسا چاہیے، تو یہ بے وقوف لڑکیاں بولتی ہے چونکہ اسکول میں پڑھتی ہے نا، کالج میں پڑھتی ہے نا، اس کا ذہن بھی ویسے ہی بن گیا. یہ بولتی ہے مجھے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے. میں کہتا بے وقوف لڑکی، تجھے داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی ہے. میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں لڑکی اچھی چاہیے تو شادی سے 1 سال پہلے چہرے پہ داڑھی سجا لے. اس لیے کہ داڑھی والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی، وہ لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے فاطمہ کا کریکٹر ہوگا، جس کے سامنے حضرت رابعہ بصریہ کا کردار ہوگا. تمہیں اگر اچھی لڑکی چاہیے تمہیں اگر اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے 1 مہینہ پہلے 2 مہینہ پہلے داڑھی رکھ لے، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے. اس لیے کہ داڑھی والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی، وہ لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے فاطمہ کا کریکٹر ہوگا. چونکہ فاطمہ کے لیے جو شوہر آیا ہے اس شوہر کے چہرے پہ داڑھی ہے. صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو شوہر کا انتخاب کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے پہ داڑھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی ہے. آزاد فضا، آزاد فضا میں جی رہے ہیں. جب باپ کہتا ہے بیٹی نقاب پہن لے، ماں کہتی ہے بیٹی نقاب پہن لے، تو بے وقوف اور آوارہ لڑکیاں بول دل اچھا تو سب کچھ اچھا، نقاب پہننے سے کیا فائدہ؟ دل اچھا تو سب کچھ اچھا. وہ باپ بے وقوف ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے میری لڑکی الگ کمرے میں سوتی ہے، میرا لڑکا الگ کمرے میں سوتا ہے، اس کی چھان بین کون کرے گا؟ ایجوکیشن کے نام پر، پڑھائی کے نام پر میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے. بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. Have you any problem؟ سن رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. آپ سن رہے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر میری خطابت کی آج معراج ہو گئی کہ حضور نصیر ملت کی موجودگی میں میرا خطاب ہے. حضور نصیر ملت کی موجودگی میں میری تقریر ہو رہی ہے. جب کوئی بڑی شخصیت کسی بولنے والے کے پیچھے جب ہوتی ہے، جب کوئی بڑی شخصیت جب پشت پناہی کے لیے ہوتی ہے تو پھر اس کی گفتگو کی معراج ہو جاتی ہے. پھر الفاظ آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں نکلتے ہیں، الفاظ بھولے بھلائے نکلتے ہیں. آج تو مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرا ہر لفظ فلٹر ہو کر کے نکل رہا ہے، میرے منہ سے نکلنے والا ہر حرف پیوریفائی. یہی مجھ کو آپ لوگ بول رہے ہیں کہ 20 بار بولے چائے پیچھے سے پلائیے. آپ کو منع کرنے کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں. آپ پیچھے جائیے، پیچھے جائیے، ادھر سے جا پلائیے. اور مر نہیں جائیں گے بھائی چائے کے بنا. عجب حال ہے، چائے پلا پلا کر کے مار دیا اسے ایک آدمی. سن رہے ہیں؟ اور سوئیدہ چلاؤں میں 10 منٹ برداشت کریں گے. کتنے لوگ سنیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ.
اقرأ بسم ربک الذی خلق. Read the name of your sustainer who created the woman being from the blood clot. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خون کے لوٹلے سے تمہیں پیدا فرمایا. تم اپنے بچوں کی نگہبانی نہیں کرو گے کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری تمہاری ہے. آنے والا دور خطرناک ہو گیا. یہ جنریشن اتنے خطرناک جنریشن بنتے جا رہے ہیں. پھر آنے والا جنریشن کیسا ہوگا یہ حساب ابھی سے لگاؤ, ابھی سے دماغ لگاؤ کہ آنے والا جنریشن کتنا خطرناک ہوگا. آج سے 25 سال پہلے 30 سال پہلے تیرا باپ تیرے سامنے لکیر کھینچ دیتا تھا اور تجھے بول دیتا تھا یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے, تو تمہاری ہمت جواب دے دیتی تھی کہ میرے باپ نے منع کرا, میرے باپ نے منع کیا ہے, میرے باپ نے روک دیا ہے. مگر آج تو اپنے بیٹے کو بولتا ہے عشاء کے بعد گھر آ جانا, مگر تمہارا بیٹا رات میں 11 بجے لوٹتا ہے, 12 بجے گھر لوٹتا ہے. کون اس کو پوچھے گا؟ کس باپ کے اندر اتنی جرأت ہوگی, کس باپ کے اندر اتنی ہمت ہوگی؟ یہ جسارت تو وہ باپ کرے گا نا جو بیٹا عشاء جو باپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آتا ہو اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو, اس کے بعد سو جاتا ہو اپنے بستر پہ, پھر فجر کی نماز میں چھوٹ پڑتا ہو. مگر جو باپ خود چوراہے پر کھڑا ہو کر کیرم بورڈ کھیلے گا, لوڈو کھیلے گا, کھڑے ہو کر لوڈیا تالے گا, اس کا بیٹا 12 بجے گھر نہیں لوٹے گا تو کب لوٹے گا؟ اس کا بیٹا رات میں سنگراتے ہیں الگ کمرے میں سونے کے بہانے وہ لڑکیوں سے چیٹ نہیں کرے گا, باتیں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ میرا بیٹا الگ کمرے میں سوتا ہے. کبھی کبھی جھانک کر دیکھنا چاہیے میرا بیٹا پڑھائی کر رہا ہے یا پڑھائی کے نام پر کسی لڑکی سے بات کر رہا ہے. میری بیٹی الگ کمرے میں سوتی ہے, میری بیٹی واقعی پڑھائی کر رہی ہے یا کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے؟ ورنہ میں گاؤں کا چودھری ہوں, سماج میں میری ایک عزت ہے. میری بیٹی کسی کے ساتھ شادی سے پہلے بھاگ جائے گی, میرا بیٹا کسی کو بھگا کر لے آئے گا, میری عزت کی مانگ کر جائے گی, میرا مقام ختم ہو جائے گا کیونکہ میری بیٹیاں آزاد ہو گئی ہے. یہ بے وقوف لڑکیاں الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ ٹک ٹاک ویڈیو بناتی ہے. میرا فالوور سے بڑھ جائے, مجھے لائک سے مل جائے, مجھے لوگ شہرت دے دیں, اپنے کپڑے اتار کر اسے شہرت دینے میں مزہ آتا ہے. یہ سوچتی ہے ٹک ٹاک میں ویڈیو بناؤ, اپنے جسم کی نمائش کرو, اپنی زلفیں دکھاؤ تو خدا شہرت دے گا. میں کہتا ہے بے وقوف لڑکی کپڑا اتارنے کی وجہ سے شہرت نہیں ملتی ہے. تم نے نہیں دیکھا کرناٹکا میں مسکان نام کی لڑکی جس نے کپڑے نہیں اتارے, کپڑا پہن کر خدا کے نام کا نعرہ لگایا تو آج پوری دنیا سے دور اس نے چہرہ نہیں دیکھا مگر اس کا نام پوری دنیا جانتی ہے. یعنی کپڑے اتارنے کی وجہ سے شہرت نہیں ملتی ہے. وہ مسکان نام کی لڑکی جس نے نقاب پہن کر حجاب کے اندر رکھ کر صرف آنکھیں ہی اس کی گج گج دکھی, دنیا والوں نے ان کی آنکھیں دیکھی مگر اس کا چہرہ نہیں دیکھا. برج خلیفہ میں برج ٹاور میں اس مسکان نام کا پوسٹر اس اسی نقاب کے ساتھ وہاں پہ لگایا گیا. خدا جب شہرت دینے پہ آتا ہے تو انسان کو کس وجہ سے شہرت دے دے, کہاں سے دے دے, یہ کوئی نہیں جانتا ہے, خدا جانتا ہے. اس کا پیارے مصطفیٰ جانتا ہے. تمہاری بیٹی ٹک ٹاک ویڈیو بنائے گی, ہماری بیٹی ٹک ٹاک ویڈیو بنائے گی. اب اس بے وقوف لڑکی کو کون سمجھائے گا؟ جتنا گناہ یہ جان دکھانے میں ہے اتنا ہی گناہ یہ زلفیں دکھانے میں بھی ہے. یہ زلف بھی اس کی سطر میں شامل ہے, یہ جان بھی اس کی سطر میں شامل ہے. بازار گھومے اس کی زلفیں جو گھوم دکھ رہی ہے وہ زلفیں لہرا کے چل رہی ہے. اسے سمجھا ایک باپ کی ذمہ داری ہے, تیری بیٹی آوارگی مچائے گی, قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا. تیرا بیٹا آوارگی مچائے گا, قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا. یہ آج کل کی بے وقار, آج کل کی بے حیا اور بے حس لڑکیاں بولتی ہیں کہ یہ نقاب پہننا, برقع پہننا, اتنی پابندی کرنا, یہ عرب کے پرانے خیالات کی دور کی عورتیں. آج تو ماڈرن دور آ گیا. میں کہتا ماڈرن دور کے چکر میں اپنی زندگی تباہ مت کر. تم نے نہیں دیکھا الہ آباد یونیورسٹی سے اپنا گریجویشن کمپلیٹ کرنے والی ایک خاتون بولتی ہے I have completed my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the women, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my values. And most of all, I never ever forget that I am Indian Muslim woman. وہ الہ آباد سے
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाली बोलती है कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं औरतों की आजादी से वाकिफ हूँ, मगर मैं इतना जानती हूँ कि औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए, औरत चाहे जितना भी आजाद हो जाए, दुनिया वाले उसे अपनी ख्वाहिशात मिटाने का, अपने ख्वाहिशात नफसानी मिटाने का जरिया समझ सकते हैं, अपनी लज्जत का सामान समझ सकते हैं, मगर औरत चाहे जितना भी मॉडर्न हो जाए वो औरत ही होगी। उसके लिए अगर इज्जत चाहिए कि दुनिया में आज भी इज्जत उसी औरत की होती है जिनकी आंखों में हया होती है, जिनके अंदर लाज होती है, जिनके अंदर शर्म होती है, जिनके अंदर गैरत होती है। और हयादारी का मुकम्मल नमूना देखना है कि किसी और को मत देखो, मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा का कदर करते। वाह 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 वाह। I have completed my graduation from the University of Allahabad. I am aware of the modernization of the moment, but I have not forget my custom, my culture, my system, my tradition and my value. And most of all, I never forget that I am Indian Muslim woman. हर एक भारतीय नारी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली हूँ, मैं नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली हूँ। जो मुस्तफा का कलमा पढ़े उन्हें इस बात का एहसास होगा, जो मुस्तफा जामिर अहमद की शरीयत पे चले उन्हें इस बात का एहसास होगा। तुमने नहीं देखा हिंदुस्तान की धरती पर लोग पागल हो रहे थे, यूपी की धरती पर जब पहली बार योगी आदित्यनाथ जी सीएम के पद पर बैठा, उसने सोचा कि अब इनकलाब पैदा करना चाहिए, अब समाज में तब्दीली आनी चाहिए, अब यूपी की फिजा को लालाजार करना चाहिए। उसने सबके गले में भागवा किस्म का रुमाल दे दिया, एक डंडा दे दिया, कहा कि सुनो अब गली कूचे में जो रोमी और जूलियट का पावर मिलता है, जो गलियों कूचों चौराहों और पार्कों में ये जो प्यार करने वाले जोड़े दिखते हैं, उसे इतने लाठी मारो, इतने डंडे मारो कि प्यार का नशा उतर जाए, प्यार का भूत इसके दिमाग में उतार देना है। दे दिया सबको भागवा किस्म का रुमाल, दे दिया सबके हाथ में रुमाल। अब ये गलियों में जाने लगे, पार्कों में जाने लगे। वैलेंटाइंस डे है आज, एक लड़की एक लड़के को प्रपोज करेगी, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करेगा। ये जिहालत भरी रस्में हम मुसलमानों के अंदर कैसे आ गई, मेरी बेटियों के अंदर कैसे आ गई। मेरी बेटियों की तहजीब इतनी अच्छी होती है कि खुदा ने उसका एक वकार दिया है, उसको एक अहमियत दी है कि तुम्हें रिश्ता तलाश करने की जरूरत नहीं है। तू फातिमा की कमीज बनकर घर में ला, तेरा रिश्ता सेठ के घर से तेरे दरवाजे पर पहुंचेगा। वो अमीर है तो अमीर अपने घर में, मगर रिश्ता तलाश करना तुझे नहीं है, वो तलाश करेगा तेरे घर तक पहुंचे। वाह वाह बहुत बहुत अच्छा यार। तुम्हारी एक हैसियत है, तुम्हारा एक वकार है, तुम्हारी एक हैसियत है। वो दे दिया योगी आदित्यनाथ ने सबके गले में भागवा किस्म का रुमाल, हाथ में डंडा कि मानो पीटो। रिजल्ट से क्या निकला? अब तक यूपी में इतना गैंग रेप न हुआ था जितना उस पीरियड में गैंग रेप हो गया। अब तक यूपी में इतनी लड़कियों की इज्जत नहीं हुई जितनी उसके पीरियड में इज्जत उतर गई। अब तक यूपी में इतनी लड़कियां बेआबरू न हुई थी जितना उसके पीरियड में बेआबरू हो गई। हिंदुस्तान का हर तबका खामोश था, हर महकमा खामोश था, मगर वो आदमी जो आजान से दुश्मनी बोलता है, वो आजान का दुश्मन, वो लाल ठाकरे का भतीजा राज ठाकरे, वो महाराष्ट्र की धरती से उठता है और वो बोलता है if you want to save the female in India you have to allow the rules of the Prophet of Islam। वो बोलता है भागवा रुमाल से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी, लाठियों डंडे से औरतों की इज्जत नहीं बचेगी। अगर औरतों की इज्जत बचाना चाहता है तो कोई कानून नहीं, इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद का कानून नाफिज कर दे, पूरी दुनिया में औरतों की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। वाह 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 माशाअल्लाह। 5 मिनट बोल के सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बात कहें या हबीब अल्लाह, if you want to save the females in India you have to allow the rules of the Prophet of Islam। आमना कहा जा रहा भाई साहब? हेलो हेलो भैया,
इशारा आपने ठीक नहीं की। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जंजीर जो अपने आप अपने पांव में महसूस करेगा, उसका पांव कल क़यामत के दिन दोज़ख में जन्नत में महसूस कर किया जाएगा। इसलिए हर एक आदमी को मुस्तफा की शरीयत की जंजीर ये जो है, जो यहाँ आजाद रहना चाहेगा और जो यहाँ आजाद रहेगा, क़यामत में कैद कर दिया जाएगा। और जो यहाँ अपनी जिंदगी में अपने आप को कैदी महसूस करेगा, वो क़यामत के दिन आजाद कर दिया जाएगा। और इतना भी कैद नहीं, मुस्तफा की शरीयत का कानून अपने आप में महसूस कर लो तो फिर इंसान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमतों की धारें हैं वो आपके लिए होंगी, वो आपके बच्चों के लिए होंगी, आपके नस्लों के लिए होंगी। अपने बच्चों के तहजीब से लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, अपने बच्चों के ख्यालात को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले की बात है गालिबा, लॉकडाउन से पहले किशनगंज के इलाके में शीतल मुनि का एक जगह का नाम है, शीतल मुनि के इलाके में जलसे लग गया था। जलसे का सेक्रेटरी जाहिद नाम का एक आदमी था, वो अपने घर पे ले गया नाश्ता कराने के लिए। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी ले लीजिए, पीजिए। नहीं मानेंगे तो आप हम क्या करेंगे? मुझको 2 मिनट बोलना, बोल के खत्म कर देंगे, बैठ जाएंगे। हम ये बंदी किसी और जगह पे लगा देंगे। बहुत सारे लोग हैं सुनने वाले, जहाँ पे बोलेंगे बैठ करके लोग सुनेंगे, वहां जाकर के बोल दिया जाएगा। क्योंकि हुजूर ही की तो बात करनी है, मुस्तफाई की तो बात करनी है। मुझे अपने घर की बात थोड़े करनी है, मुझे अपने बाप दादा की बात थोड़े करनी है। मेरा बाप कहाँ इस काबिल है मैं मेरे रसूल पर बैठ कर अपने बाप की बात करूं? मेरा दादा कहाँ इस काबिल है कि पे बैठ कर मैं अपने दादा की बात करूं? इस काबिल अगर कोई है तो वो आमना तलाल है, मुस्तफा जाने रहमत है, जिनकी बात की जाएगी मेरे रसूल से की जाएगी, हुजूर की बात होगी। जिसको सुनना होगा वो सुनेगा। इसीलिए तो जलसों की रौनक खत्म हो गई, जलसे की कैफियत बदल गई। लोग पेनी बनाएंगे, तकलीफ हो रही है। लोग चाय खाएंगे, तकलीफ हो रही है। लोग लोटा खा रहे, तकलीफ हो रही है। लोग लोटा चिबा रहे, तकलीफ हो रही है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं खुतबा पढ़ रहा था, खुतबे के दरमियान भी किसी आदमी बात कर रहे थे। इससे जब आदमी को इतना नहीं मालूम कि खुतबे का एहतराम क्या है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं, जब 2 आदमी बात कर रहा हो खुतबे के दरमियान में, वो दोनों मुजरिम है, तीसरा आदमी अगर उंगली के इशारे से उसको चुप कर रहा है तो ये तीसरा जुर्म है, यानी उसे उंगली के इशारे से भी चुप कराने की इजाजत नहीं है। खुतबे का इतना एहतराम है, मगर खुतबे के वक्त में हम लोग बात करते हैं। खुतबे के वक्त में आदमी एक दूसरे के साथ बातें करते रहता है। जब हमको इतनी तमीज नहीं है खुतबे का एहतराम कैसे करना है, तकरीर का एहतराम कैसे करना है। मेरा तो ख्याल रहता है इस वक्त किसी का फोन आ जाए तो फोन भी रिसीव नहीं करना है। जब लोग बाहर जाएंगे पूछेंगे मैंने तुमको 15 बार कॉल किया, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया? तुझसे जवाब देना, मैं उस वक्त मुस्तफा की बातें सुन रहा था। दुनिया की तमाम बातें चर्चा है, मुस्तफा की बातें एक तरफ, मैं उस वक्त बैठकर हुजूर की बातें सुन रहा था, मेरे पैगंबर की बात सुन रहा था। वो जाहिद नाम का शीतल मुनि का इलाका, किशनगंज के इलाके में जाहिद नाम का आदमी जो जलसा करवा रहा है, जलसा करवा रहा है। सुनिएगा, मैं उन्होंने मुझको अपने घर पे ले गए, वो ले गए नाश्ता करवाने के लिए। चाय पी रहे हैं हम लोग, नाश्ता कर रहे हैं। इस दरमियान में उसने बात बताई, कहा हज़रत मेरी बेटी ने चाय बनाया है। मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह चाय बहुत अच्छी है। कहा हज़रत ये मेरा दामाद है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि हज़रत बहुत अच्छी बात इसलिए नहीं कि ये मेरा दामाद है, इसके पीछे जो कहानी है मैं उस कहानी के पीछे आपका रिजल्ट चाहता हूँ। मैंने कहा क्या रिजल्ट पेश करते हैं? जवाब सुनिएगा। वो बोलता है कि मेरी लड़की की शादी की बात हो रही थी, लड़के वाले आए, मैंने बात पक्की कर दी। जैसे ही लड़का वाला चला गया, मेरे दरवाजे पर शाम के वक्त में जवान लड़का आता है, दरवाजे पे दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद वो दरवाजा जब मैं खोलता हूँ, वो जवान लड़का सामने आता है। मैं दरवाजा खोलता हूँ, देखता हूँ फलां लड़का मेरे मोहल्ले का है। वो लड़का बोलता है आपने अपनी बेटी की शादी दूसरी जगह कैसे फिक्स कर दी? 4 साल से मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे मैं शादी करूंगा। मैंने कहा बेवकूफ, तुम अगर 1 घंटा पहले आए होते तो थोड़ी देर के लिए मैं सोच भी सकता था, मगर अब नहीं सोच सकता हूँ, इसलिए कि मैंने जिसको दामाद की हैसियत से चुना है वो कोई आम आदमी नहीं है, वो हाफिज कुरान है। लोग जोर से बोलिए, वो हाफिज कुरान
ڈاکٹری یہاں تک کے لیے ہے، انجینئرنگ یہاں تک کے لیے ہے، لیکچرنگ یہاں تک ہے، پروفیسرنگ یہاں تک ہے، مگر قرآن کا حفظ کرنا قیامت تک کے لیے ہے۔ میری نظر میں تو وہ حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا پالتا جا چلتا جا، زور سے بولیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے، پالتا جا چلتا جا۔ میری نظر میں وہ حافظ قرآن ہے۔ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچتا بھی تو اب نہیں سوچ سکتا ہوں، اس لیے کہ میرا داماد حافظ قرآن بننے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے میرے تعلق سے کیا بولتی ہے۔ باپ گیا اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی فلاں لڑکا آیا ہے، وہ بولتا کہ تم سے پیار کرتے ہیں، کیا کہتی ہو تم؟ تمہارا رشتہ طے کر دیا گیا ہے حافظ قرآن سے، اور تم کیا بولتے ہو؟ وہ لڑکی کا جواب سنے، وہ لڑکی بولتی ابا حضور یہ دنیا کا پیار پانی ہے مگر قرآن کا پیار جاویدانی ہے۔ ایسے ہزاروں پیار ہو تو اپنی ماں مانتے میں ٹھوکر پہ رکھتی ہوں، مگر حافظ قرآن کو قیامت تک کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ میری زندگی کی معراج ہے کہ میرے حصے میں میرا نکاح کسی اور سے نہیں حافظ قرآن سے ہو رہا ہے۔ بہت اچھا، حافظ قرآن سے ہو رہا ہے۔ یہ 8 بچے، کتنے بچے ہیں؟ 8 بچے۔ ایک بچے کو سجانے کے پیچھے ادارے والے کو میرے خیال میں، چونکہ میرے مدرسے میں 22 بچوں کی دستار بندی ہے، میں جان رہا ہوں کرتا پاجامہ ٹوپی پگڑی قرآن شریف جبہ یہ سب ملا کر تقریباً 3000 روپے ایک بچے کے پیچھے خرچ ہو رہا ہے۔ میں جان رہا ہوں اس چیز کو، چونکہ میرے مدرسے میں 6 مارچ کو دستار بندی کا جلسہ ہے، مجھے پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے تو میں جان رہا ہوں اس کو۔ یہ 8 بچے، اس 8 بچے میں ایک بچے کو اگر 3000 روپے خرچ ہو رہا ہے اس کو سجانے میں، کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کی سجاوٹ کے لیے کوئی ایک آدمی بچے کھڑا ہو جائے گا کہ ایک بچے کی سجاوٹ میری جانب سے 3000 روپیہ؟ کوئی ایک آدمی؟ سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ کیا نام ہو؟ قریب آئیے ذرا، قریب آئیے، کیا نام ہو آپ کا؟ ماشاءاللہ غلام یاسین صاحب، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے۔ تھوڑا ٹائم کا میں ذرا جلدی بعد میں کام ہو جائے۔ مصافحہ کر لیجئے گا حضرت، الحمدللہ حضرت کی موجودگی میں۔ ایک آدمی اور کوئی، مجھے 8 آدمی چاہیے جو ان کی سجاوٹ کا ذمہ دار بنے۔ واہ واہ واہ، 8 آدمی چاہیے، ایک آدمی ہوا ہے ابھی اتنا سب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، آئیے قریب آئیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آئیے قریب آئیے، اور کوئی جلدی، وقت کم ہے، مجھے گاڑی پکڑنی ہے۔ اتنا بڑا مجمع سب ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھ کو خالی نکلنے دو، باہر نکلو مولانا بتائیں گے۔ یہ دیکھیں سبحان اللہ، ثناء اللہ صاحب، اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد مہتاب خان، سبحان اللہ۔ 3 ہوئے۔ اچھا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ میری طرف سے 2 بچہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، واہ واہ، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہو تو ایک ہی۔ سبحان اللہ، سبحان 3 اللہ۔ ہوئے، اور کوئی ہوگی؟ عمران بھائی کہاں گئے؟ آج کیا ضیافت کی عمران بھائی، ماشاءاللہ، آپ نے رکوایا تھا، الحمدللہ، اللہ سلامت۔ عرفان بھائی، عرفان ماشاء عرفان بھائی، کیا کھانا، کیا نظم و ضبط، کیا رہائش، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے ایسا اخلاق سبوں کو۔ کہاں گئے عرفان بھائی؟ کہاں گئے؟ یہ دیکھیں سبحان اللہ، عرفان بھائی کے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ دیکھیں احسان بھائی، اے جیو میرے شیر، بہت خوب۔ 4 آدمی، ابھی تک تو 15 لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ابھی ایک ایک آدمی ایسا اٹھ رہا ہے جیسے کہ پانی کا خطرہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، جلدی کرو۔ اور کوئی؟ تھوڑا ٹائم لگتا ہے مسلمانوں کو بیدار ہونے میں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ 8 لوگ یہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کچھ نوجوان لڑکے مسکرا رہے ہیں، وہ پلان کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ فون لگا، چپکے چپکے اپنی بیوی کو میسج کر دیجئے کہ بول دیجئے کہ میں 3000 دے رہا ہوں، کچھ کہو گے تو نہیں؟
میسج کر دیجئے. آپ کی بیویاں میسج پڑھنا بھی جانتی ہیں الحمدللہ, پڑھی لکھی بیویاں گھر میں آ رہی ہیں. پہلے جو کھانا پہلے پلاؤ اور گوشت بناتی تھی تو عورتیں چڑھ کے بیٹھتی تھی, اور اب تو ریسیپی دیکھ دیکھ کر کے اچھا اچھا کھانا کھلا رہی ہے. تو سوچئے آپ بس 1 مہینے کا گٹکا بچا کے ادھر مدرسہ میں دے دیتے ہیں. 1 مہینہ کوئی 15 دن کا گٹکا بچا لیں گے تو ہو جائے گا ایک بچہ. کیا بات, 1 مہینہ بہت ہے. اور جلدی سے 4 ہوئے, 5واں انشاءاللہ. 5واں ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالی پنجتن پاک کے نام سے. یہ دیکھیں سبحان اللہ, واہ ماشاءاللہ. حاجی رضا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حاجی شریف بھی آئے گا. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے 25,000 روپیہ دیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ جہاں کو سلامت رکھے. 2 حاجی صاحب, اچھا ایک ماشاءاللہ. 5واں ہو گیا. چھٹی شریف کے لیے کوئی اور, واہ جلدی ہو جائے. حضور پیر طریقت بیٹھے ہیں, جلدی کرے حضور نصیر ملت. صاحب قبلہ مدد ذلہ, وہ لڑکا جو ہاتھ اٹھا رہا, کیا بات ہے؟ تم ایسے کر کے جو بات کر رہا ہے ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم نام لکھوا رہا ہے. کون ہے وہ لڑکا؟ بات کر رہا ہے ایسے کر کے کیا بات کر رہا ہے؟ میں سمجھا کہ ابھی تم تیار ہو گئے. 6 لوگ ہو گئے نا, 5 لوگ ہوئے, اور 3 آدمی چاہیے ہم کو, زیادہ نہیں. میری نگاہ کچھ لوگوں پر جا رہی, مجھ کو لگتا ہے کہ وہاں سے ضرور آئے گا. دیکھتا ہوں انشاءاللہ. جلدی کیجئے, وقت نہیں ہے. 6 ہوئے. دیکھیں کہاں سے آواز آ رہی, دیکھیں ماشاءاللہ. آئیے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مدرسہ غوثیہ انصار العلوم. 2 آدمی بچے ہیں, 2 آدمی. صرف نعروں کی بنیاد پر ہمیں زندہ رہنے کی عادت ہو گئی. ہم صرف نعروں کی بنیاد پر زندہ نہ رہیں, نعروں کے ساتھ ساتھ کچھ کارگزاریاں بھی چاہیے. اچھا ماشاءاللہ. 7واں ہو گیا. محترم سفیان صاحب سلگڑا کے رہنے والے. محترم آپ کا نام کیا ہوا؟ اچھا آپ ہی کے نام کا نام, مثلا کوئی دوسرا سفیان ہے. محترم سفیان صاحب سلگڑا. سبحان اللہ. حضرت سے مصافحہ کیجئے. ماشاءاللہ. واہ 7 ہو گئے. 6 ہوئے کے 7 ہوئے. 6 ہوئے اور 2 آدمی چاہیے. جلدی, ناک مت کھجاؤ, جلدی سے 2 آدمی جلدی سے. اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور. سبحان اللہ. آئیے مصافحہ کیجئے. آئیے ادھر آئیے. ماشاءاللہ اچھے لوگ. ڈاکٹر سرفراز صاحب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہوا؟ آصف اور محسن. آپ یہ نام کیوں بولے تھے کہ ہم اور سونو؟ آصف اور محسن بولیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر سرفراز احمد. پچپڑوا. اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے. اللہ ان کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اچھا یہ تو نہیں بول سکتا ہوں کہ خدا آپ کی کمائی میں برکت دے. یہ بولوں گا تو ہم ہی لوگ کہیں بیمار نہ ہو جائے, لیکن یہ زیادہ بہتر دعا کہ خدا آپ کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے ہر میڈیسن میں وہ شفا عطا فرما دے. جب لوگ لا علاج ہو کر کے لوٹے تو خدا آپ کے ہاتھوں میں شفا کی برکتیں عطا فرمائے. زور سے آمین کہیں. 8 ہو گئے الحمدللہ. اللہ رب العزت 9 ہیں. ایک اور بچے ہیں, ایک اور بچا ہوا ہے. ماں قسم جلدی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, سنیے ایک حدیث سنیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ, سنیے ادھر دیکھئے بابو, چندہ نہیں مانگ رہا ہوں, سنو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق ہیں اور دیگر صحابہ ہیں. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کروا دیں, میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے پاس اتنی دولت آ جائے کہ میں اسے خدا کے راہ میں خرچ کروں. ایک صحابی نے کہا میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ کو اتنا سونا دے دے کہ میں خدا کے راہ میں خرچ کروں. حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عمر فرماتے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ کو صرف نوجوان دے تاکہ میں ان نوجوانوں کو خدا کے راہ میں خرچ کروں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوجوانوں کی اتنی اہمیت ہے. جوان سے صرف یہ 2 نوجوان آئے, اور یہ ہمارے احسان بھائی. اور کوئی
एक आदमी चाहिए। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उधर कौन चीज देख रहे, उधर से थोड़े आया, इधर से आया। स्क्रीन पे देखो ना। अल्लाह मां साहब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नाम है हज़रत का? हाजी रहमतुल्लाह। हाजी रहमतुल्लाह साहब, अल्लाह की रहमतें इनके साथ साथ। अच्छा 3000 भारी पड़ रहा है क्या? कोई ऐसा आदमी है जो इस एक बच्चे के नाम पे 1100 रुपया देगा? ये देखिए सुभान अल्लाह। आइए जरा करीब आइए, माशाअल्लाह 1100 रुपया। यहाँ देखिए ना, ए नूर आलम क्या तुम कर रहे हो यार? हे सुभान अल्लाह। वहाँ लिखिए बदरुद्दीन साहब। बदरुद्दीन साहब 11 दूनी 22 तो 800 काहे कर रहे हैं? वो पूरा करिए दीजिए आप। 22 हो गया तो एक तो 8 को और मिला देने से तो एक तो हो ही जाता। लेकिन ठीक है जो आप मोहतरम मुजफ्फर हुसैन साहब 1100। मोहतरम मुजफ्फर हुसैन साहब 1100 माशाअल्लाह। कलुआ झलुआ माशाअल्लाह। 2 बच्चे का हुआ है। कागज और 6 बच्चा। बैठे हैं बुजुर्ग अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत जल्दी करें आप। और 6 आदमी चाहिए 1100 रुपया वाला, ज्यादा नहीं 6 आदमी चाहिए। क्योंकि 2 आदमी का हमारे मोइन भाई ने, बदरुद्दीन भाई ने कर दिया और 6 आदमी चाहिए। जल्दी करें, वक्त कम है। क्या हो रहा है? नहीं है। अच्छा कोई एक आदमी। हाँ बेटा वीडियो बनाओ तो वो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। 1100 रुपया मांग रहा हूँ तो दे नहीं रहा। जिंदगी में हमने किसी के साथ मांगा है हाथ फैलाकर, मगर दामन नहीं फैलाया है। मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम के लिए हमने अब्बा से भी कभी मांगा है तो हाथ से मांगा है। हम आज आपको अल्लाह के रसूल के घर के लिए अपनी गमछे फैला रहे हैं भिखारी बनकर। जरा उठिए तो आप लोग 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया मेरी झोली में डाल दीजिए। दीन का फकीर आदमी हूँ। आइए जरा जल्दी उठिए, टाइम मेरे पास में दस्तारबंदी कराना है। हुजूर पीर तरीकत को बैठा कर ये बयान भी हमने की है कि हजरत बहुत देर से बैठे हैं। अब आइए आप मुट्ठी बंद करके लाइए 10 ही रुपया। इसमें कोई नहीं देख रहा है, बस अल्लाह आपका देख रहा है। आप समझिए और आपका रब जाने। हजरत थोड़ा सा पकड़िए, थोड़ा सा पकड़िए, माइक भी है, किसे पकड़ेंगे? थोड़ा सा आइए हजरत जल्दी से उठिए। बहुत बड़ा काम है हिंदुस्तान की, इतनी जल्दी आइए। बड़े बड़े मदरसों में सबका ताउन और सबका सपोर्ट आपका रहा है। आप उठ जाएं, ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े करम और बहुत बड़े नसीबे की बात है। आप एक एक कदम में आएंगे, मुफलिसी की जंजीर टूट जाएगी। कदम कदम पे मोहब्बत और खुशहाली के दरवाजे खुल जाएंगे। सब लोग उठे थोड़े थोड़े देर के लिए। 5 ही रुपया है तो लेके आइए, नहीं है तो सामने आ जाइए, ऐसे ही आइए ताकि आने का कम से कम सवाब मिल जाए। एक आदमी भी इस कुर्सी पे ना बैठे। 5 रुपया भी नहीं है, 2 रुपया भी नहीं है। अल्लाह देने वालों का दिल देखता है। बहुत बड़ी रकम नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे। आ जाइए सब लोग, आ जाए मोहब्बत के साथ। मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम, आपने उनको धान दिया, ये 8 हाफिज़े कुरान दिया माशाअल्लाह। जाइएगा मत। दस्तारबंदी का मंजर, हुजूर पीर तरीकत के खूबसूरत जुमले दुआ पर जलसे का इख्तिताम। बस तशरीफ लाएं आप, जल्दी से लाके जहाँ से उठे हैं ईमानदारी के साथ वहीं बैठ जाएं ताकि दस्तारबंदी का जो मंजर है वो आपकी आंखों के सामने आ जाए। टाइम चूंकि कम था इसलिए मैं बिला ताखिर खड़ा हो गया। गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। हाँ ठीक है माशाअल्लाह। हजरत का पूरा मामलात में खिताबत का वो जोरदार शगुफा हमने पाया है कि अल्लाह की बारगाह में हम सब दुआ करें, मौला अपने हबीब के सदके में हमें उनकी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम के लिए आप आ रहे हैं, जहां हर साल इस मदरसे के बागीचे से नए नए गुलाब पैदा हो रहे हैं। आपका ताउन ऐसे होता रहा तो कल 2 आया था, परसों 6 आया, आज 8 आया। आने वाले साल में इंशाअल्लाह 20 आ सकता है, 25 आ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीर तरीकत के दुआएं साथ हैं, उनकी दुआएं रंग ला रही है। उनके सरपरस्ती में ये इदारा खूब फल फूल रहा है। न जाने हुजूर नसीर मिल्लत पीर तरीकत के मुकद्दस शफ़क़तों के साए में, फैजान के साए में कितने इदारे इस वक्त फलामो गढ़वा और न जाने कितने सूबों में आबाद हैं। एक मरकजी जगह अल जामिअतुल क़ादिरिया क़ादरी नगर उत्तर प्रदेश, जहाँ इल्मी इदारा है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फैजान जारी व सारी है। न जाने कितने मदरसों की सरपरस्ती हो रही है और कामयाब इदारे चल रहे हैं। अल्लाह फजल फरमाए। हुजूर पीर
पीर तरीकत का साया हमारे सरों पे दराज फरमाए। आइए जो लोग देखे यहाँ से जा चुके हैं, खुदा के वास्ते मत जाइएगा, रात पर आपने मेहनत की है, मजदूरी हुजूर पीर तरीकत के दुआ में है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, नवाजिश करम, शुक्रिया मेहरबानी, मेरी बात सुन ली, मेरी बात मानी। ये चादर हमारी है, पैसा देके चादर ईमानदारी से हमको दे दीजिएगा। नहीं, जो बात है हम ठोक ठाक के बोलते हैं भाई, क्लियर बात है। माशाअल्लाह, मदरसा गौसिया अंसारुल उलूम फैजान इल्म और अदब कॉन्फ्रेंस में आप हजरात के आने का पूरी कमेटी की तरफ से मोहतरम जवाद साहब और उनके पूरे मुआविन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। जिन बच्चों के सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ का ताज रखा जाएगा हुजूर पीर तरीकत के मुक़द्दस हाथों से, उनमें खुश नसीब 8 बच्चे हैं, जिसमें पहला नाम है हाफिज फैजानुल्लाह अंबिकापुर छत्तीसगढ़। माशाअल्लाह,